اس دن مولا کائنات کا 10واں ہے. توجہ سے سنیے. میں دارالسلام گیا, وہاں پر ایک صاحب آئے میرے پاس, مجھے کہتے ہیں کہ جی عید الفطر جو ہے نا نہیں منانی چاہیے چونکہ مولا کا 10واں ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ عید الفطر پر عید الفطر منانی ہے, یہ ہمیں کس نے بتایا؟ منانی ہے یا نہیں منانی, کہاں سے ہم دین لیتے ہیں؟ تو میں نے خود ہی کہا کہ عید الفطر خوشی کا دن ہے. یہ امام باقر اور امام صادق علیہ السلام یہ انہوں نے بتایا, ان کی حدیثیں. اور جو نماز عید کی دعا ہے اس میں تو کہا ہے کہ تو نے اس دن کو اے اللہ تو نے جعلتہ للمسلمین عیدا ولمحمد وآل محمد ذخرا وشرفا ومزیدا. آپ نے اس کو اہل بیت اطہار کے لیے ذخر قرار دیا, ذخیرہ قرار دیا اور شرف قرار دیا اور مزید قرار دیا. تو یہ دعا کہاں سے؟ یہ سب ائمہ نے بتایا. تو میں نے بڑے ادب سے ان سے کہا کہ ائمہ کو یہ امام باقر امام صادق علیہ السلام یہ مولا علی کی شہادت سے پہلے گزر گئے تھے یا بعد میں آئے تھے؟ کہتے ہیں کہ بعد میں آئے تھے مولا علی. تو میں نے کہا کہ ان کو زیادہ غم تھا مولا کی شہادت کا یا مجھے اور آپ کو غم زیادہ؟ تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. تو میں نے کہا ان کو غم زیادہ تھا, ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے, انہی کو غم زیادہ تھا, لیکن انہوں نے بتایا. اب ان کی بات بتائی ہوئی بات نہ مانے اور آپ کہنے ہمیں تو ان سے بھی زیادہ غم ہے, 10ویں پہ ہم نے کرنی, اور ہٹ کریں آپ عید الفطر کو. تو میں نے کہا یہ تو ٹھیک نہیں. تو کوئی جواب دیے بغیر اٹھ کر چلے گئے کیونکہ نہیں مانی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, دیکھیں یہ احکام دین کو جو آہستہ آہستہ چینج کیا جا رہا ہے, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. یہ کرنے والے اس کو پلان کرتے ہیں اور صرف محبت اہل بیت کو مس یوز, لوگوں کے دلوں میں جو محبت ہے اس کو مس یوز کیا جاتا ہے. اور یہ آپ کو بتاؤں, مثلا کسی کو کوئی خبر دے جھوٹی, یہ جیسے وہ لغویات ہیں اپریل فول والی, جھوٹی خبر دے دی آپ کے ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ہو سکتا ہے وہ بیچارہ جلدی میں کہیں اس کو ٹکر لگے یا جلدی میں گاڑی چلاتے ہوئے اسپتال جاتے ہوئے وہ راستے میں ایکسیڈنٹ کر بیٹھے. کیوں؟ جس کے بارے میں خبر دی گئی ہے اس سے بہت محبت, اگرچہ خبر جھوٹی ہے, اس سے چونکہ محبت ہے اب اس کو افراتفری پڑ گئی, اس لیے لوگ اہل بیت کے نام پر جلدی مان جاتے ہیں. اب آپ توجہ فرمائیں, یہی افراد اس میں ربیع الاول میں جب عید مناتے ہیں, ایک دن پہلے امام زمانہ کے والد دنیا سے گئے, شہادت ہوئی ہے, پھر کیوں جشن مناتے ہیں؟ 10 دن بعد عید الفطر جو کہ حکم اسلام ہے, حکم رسول اللہ, حکم اہل بیت ہے, وہ تم نہیں منا رہے, ادھر مجلس کروا رہے ہو, ماتم کروا رہے ہو, امام باقر کے تم نافرمان ہو, امام صادق کے نافرمان ہو, رسول اللہ کے نافرمان ہو, کر رہے ہو, غم کو تم دلیل بنا رہے ہو 10 دنوں بعد. اور ادھر امام زمانہ سوگوار ہے. وہ ایسا ہے کہ ایک دن پہلے جیسے دنیا دار بادشاہ ہوتے ہیں, باپ مرتا ہے ایک دن وہ کر لیا, دوسرے دن ڈھول بج رہے ہیں, جشن تاج پوشی ہو رہی ہے. اس طرح امام زمانہ کی تاج پوشی ہوئی ہوگی کہ ایک دن پہلے ان کے بابا کی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے, دوسرے دن تم ناچ رہے ہو. اس طرح کھیلا جاتا ہے اور غلط تعریف کی جاتی ہے اور کرتے جس کے دل میں غم ہے. امام زمانہ کا دل سوگوار ہے یا نہیں؟ ایک دن پہلے بابا کی شہادت ہوئی ہے, سوگوار ہے یا نہیں ہے؟ تو جو 10 دن بعد ایک حکم اسلام کو تبدیل کر رہے ہیں, وہ ایک دن پہلے امام عسکری کی شہادت ہو رہی ہے, امام زمانہ کا دل سوگوار ہے, کیوں تم ناچتے ہو, جشن مناتے ہو, اپنی مرضی کے احکام مناتے ہو؟ خداوند عالم سوچنے اور سمجھنے کی, اور پس پردہ شیعہ قوم کے خلاف کیا کیا جا رہا ہے, کیا خنجر گھونپا جا رہا ہے, اسے سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو ان کے, اور یہ آخری بات بھی میں ایڈ کر دوں کہ اگر وہ کہیں کہ اس عید منانے کا کہا گیا, کس نے کہا ہے تمہیں؟ اسی جنہوں نے اس عید کا کہا ہے
تو انہوں نے عید الفطر کا بھی کہا ہے، تو پھر تقسیم کیوں کرتے ہو؟ جیسے قرآن کہتا ہے کچھ کتاب کی باتیں مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو، جو تمہارا موڈ آئے وہ مانو اور جو تمہارا موڈ نہ آئے نہ مانو. یہ کہاں سے دین بنایا تم نے؟ ہر بات جو اہل بیت نے کی ہے وہ مانی جائے گی، نہ کہ جو تمہارا دل کرے مان لو، جو تمہارا دل کرے تحریف کر دو. چند سالوں سے یہ نئی ایک بدعت شروع کر دی گئی، ماتم ہو رہا ہوتا ہے. بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہے، جو مس گائیڈ ہو رہے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ تو محبت اہل بیت میں یہ کر رہے ہیں، لیکن ایک حکم دین کو چینج کر رہے ہیں.